السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ کا سبق ہمارا چل رہا ہے جس میں ہم نے تختی نمبر 6 مکمل کیے ہیں۔ 6 تختی ہم نے ابھی تک مکمل کیے ہیں، تو آج ہم تختی نمبر 7 شروع کر رہے ہیں۔ تختی نمبر 7 ہے تنوین۔ سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے تنوین کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اوپر بھی ہیڈنگ میں وہی لکھا ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب جب ہم نے پیچھے پڑھا تھا تختی نمبر 3 میں حرکات، وہاں تھا زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، یعنی وہاں تینوں کو ملا کے حرکات بولیں گے، ایک کو حرکت بولیں گے، یعنی زبر ایک حرکت ہے، زیر ایک حرکت ہے، پیش ایک حرکت ہے، تو تینوں کو ملا کے کہتے ہیں حرکات، یعنی حرکات پلورل ہے اس کی، حرکات پلورل ہے حرکت کی، حرکت سنگولر ہے۔ تو اب 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ان تینوں کو تنوین کہتے ہیں، یعنی 2 زبر بھی تنوین ہے، 2 زبر بھی تنوین ہے، 2 زیر بھی تنوین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 7 تنوین۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ پہلے 2 زبر کی تنوین پڑھتے ہیں۔ 2 زبر حمزہ 2 زبر ان، با 2 زبر بن۔ دیکھیں، 2 زبر کی تنوین کے بعد الف لکھا جاتا ہے بٹ پڑھا نہیں جاتا ہے۔ ابھی آپ یہی یاد رکھو کہ 2 زبر کی تنوین کے بعد الف لکھا تو جاتا ہے بٹ پڑھا نہیں جاتا ہے۔ مطلب کہ ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے، حمزہ الف 2 زبر ان نہیں، یا با الف 2 زبر بن، تا الف 2 زبر تن، اس طرح نہیں پڑھیں گے، یعنی الف کو ایڈ نہیں کریں گے، سیدھا پڑھیں گے حمزہ 2 زبر ان، با 2 زبر بن، تا 2 زبر تن۔ اس میں اجرا نہیں کرنا، اجرا ہمیں آگے تختی نمبر 8 میں کرنا ہے، تختی نمبر 7 میں اجرا نہیں کرنا ہے۔ تا 2 زبر تن، فا 2 زبر ثن، جیم 2 زبر جن، ح 2 زبر حن، خا 2 زبر خن، دال 2 زبر دن، غال 2 زبر ذن، را 2 زبر رن، زا 2 زبر زن، سین 2 زبر سن، شین 2 زبر شن، صاد 2 زبر سن، ضاد 2 زبر دن۔ دیکھو، 2 زبر کی تنوین کے الف لکھا جاتا پڑھا نہیں جاتا۔ اب دیکھو، حمزہ 2 زبر ان، با 2 زبر بن، 2 زبر یعنی کہ تنوین با 2 زبر بن۔ دیکھیں، با 2 زبر بن تو با نون زبر بھی بنتا ہے بن۔ یہ ہم آگے جو نیکسٹ والا تختی آئے گا، تختی نمبر 8، اس میں ہمیں ڈیٹیل سے پڑھنا ہے، لیکن ابھی ذرا میں آپ کو یاد رکھنے کے لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا پڑھنے میں آسان ہو جائے۔ دیکھیے، جب کوئی زبر والا حرف نون کے ساتھ ملتا ہے نا، وہ 2 زبر کی آواز نکالنا ہے، وہ 2 زبر کی آواز نکالتا ہے۔ جیسے با 2 زبر یہ با نون زبر بن تو با 2 زبر بننے کا بن، جیم نون زبر جن، جیم 2 زبر بنے گا جن، میم نون زبر من، میم 2 زبر بنتا ہے من۔ یعنی جب بھی کوئی زبر والا حرف نون کے ساتھ ملتا ہے وہ 2 زبر کی آواز نکالتا ہے، یعنی 2 زبر کی تنوین کی آواز نکالتا ہے۔ جب کوئی زبر والا حرف جب بھی کوئی زبر والا حرف نون کے ساتھ ملتا ہے تو 2 زبر کی تنوین کی آواز نکالتا ہے۔ اسی طرح یہ یاد و زبر یان تک پڑھنا ہے بچوں، ٹھیک ہے؟ چلیے 2 زیر پڑھتے ہیں۔ حمزہ 2 زیر ان، با 2 زیر بن، تا 2 زیر تن، ثا 2 زیر ثن، جیم 2 زیر جن، حا 2 زیر حن، خا 2 زیر خن، دال 2 زیر دن، غال 2 زیر ذن، را 2 زیر رن، زا 2 زیر زن، سین 2 زیر سن، شین 2 زیر شن۔ تو مجھے لگ رہا ہے یہاں تک بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز یہ آسان ہے، اسی طرح یاد والا اسی طرح پڑھنا ہے، بچے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب دیکھیں،
اوپر ہم نے پڑھا تھا جب کوئی زبر والا حرف نون کے ساتھ ملتا ہے تو دو زبر کی آواز نکالتا ہے. تو یہاں کیا آئے گا؟ دو زیر میں کیا آئے گا کہ جب بھی کوئی شاباش جب بھی کوئی زیر والا حرف نون کے ساتھ ملتا ہے تو دو زیر کی آواز نکالتا ہے. جیسے با نون زیر بن، با دو زیر بن، جیم نون زیر جن، جیم دو زیر جن. کوئی بھی زیر والا حرف نون کے ساتھ ملتا ہے وہ دو زیر کی آواز نکالتا ہے. اور یہ ہمیں نیکسٹ چیپٹر تختی نمبر 8 میں پڑھنا ہے ڈیٹیل سے. لیکن ابھی ذرا میں سمجھانے کے لیے اس لیے یہ ایگزامپل لاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے ابھی سے. ٹھیک، چلے دو پیش پڑھتے ہیں. دو پیش کی تنوین: حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، سا دو پیش سن، جیم دو پیش جن، ح دو پیش حن، خا دو پیش خن، دال دو پیش دن، ذال دو پیش ذن، را دو پیش رن، زا دو پیش زن، سین دو پیش سن، شین دو پیش شن. اسی طرح یادوں پہ شن تک کرنا ہے بیکاز یہ آسان ہے. یادوں پہ شن تک بچے کر سکتے ہیں. یہ اسی طرح پڑھنا ہے. ٹھیک، اب دیکھیے ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ جب کوئی زبر والا حرف نون کے ساتھ ملتا ہے تو دو زبر کی آواز نکالتا ہے. جیسے با دو زبر، یہ با نون زبر بن، با دو زبر بنتا ہے بن. اسی طرح جیم نون زبر جن، جیم دو زبر بنتا ہے جن. یعنی جب بھی کوئی زبر والا حرف نون کے ساتھ ملتا ہے دو زبر کی آواز نکالتا ہے. اسی طرح ہم نے دو زیر میں پڑھا تھا، دو زیر کی تنوین میں، کہ جب بھی کوئی زیر والا حرف نون کے ساتھ ملتا ہے دو زیر کی آواز نکالتا ہے. جیسے جیم نون زیر جن، جیم دو زیر جن، سیم آواز. اسی طرح فا نون پیش فن، فا دو پیش فن، کاف نون پیش کن، کاف دو پیش کن، بالکل سیم آواز. یعنی جب بھی کوئی زیر والا حرف نون کے ساتھ ملتا ہے وہ دو زیر کی تنوین کی آواز نکالتا ہے. اسی طرح دو پیش میں آئے گا، جب بھی کوئی پیش والا حرف نون کے ساتھ ملتا ہے دو پیش کی آواز نکالتا ہے. ٹھیک، جیسے فا نون پیش فن، فا دو پیش فن، جیم نون پیش جن، جیم دو پیش جن. اسی طرح سین نون پیش سن، سین دو پیش سن، سیم آواز. اس کو میں ابھی آگے ڈیٹیل سے ابھی یہاں نہیں بتاؤں گا بیکاز اسی کو ہمیں تختی نمبر 8 میں ڈیٹیل سے پڑھنا ہے. انشاءاللہ وہاں اجرا بھی کرنا ہے، وہاں آپ کو اور زیادہ اس سے سمجھ میں آ جائے گا. وہاں انشاءاللہ اور ایلابریٹ کر کے ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا مقصد ہے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.